روشنی کے مسافر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک حیرت انگیز کہانی لے کر آئے ہیں جو تاریخ کے صفحات سے نکلی ہے۔ یہ کہانی ہے اورنگزیب، عالمگیر اور ایک فنکار بہروپیہ کی حکمت پر مبنی۔ یہ داستان آپ کو نہ صرف محفوظ کرے گی بلکہ ایک گہرا سبق بھی دے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو ایک حیران کن موڑ ملے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور روشنی کے مسافر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ بات ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور کی، جب دلی کے دربار میں ایک بہروپیہ حاضر ہوا۔ اس کا نام کندن بہروپیہ تھا اور وہ اپنے فن میں ماہر تھا۔ دربار میں حاضر ہو کر اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو ناپسند کرتے ہیں، میں ایک فنکار ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا فن بھیس بدلنا ہے اور میں ایسا بھیس بدل سکتا ہوں کہ آپ جیسے عالم فاضل بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری بات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار کام سمجھتا ہوں، تمہارا دعویٰ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کندن نے فوراً کہا، شہنشاہ معظم، آپ مجھے موقع دیں، میں بھیس بدلوں گا اور آپ مجھے پہچان کر دکھائیں۔ اگر پہچان لیا تو میں آپ کے دینے دار ہوں گا، اگر آپ نے نہ پہچانا 500 روپے کا حقدار ہوں گا۔ اورنگزیب نے سوچا اور کہا، یہ شرط منظور ہے، لیکن دیکھتے ہیں تم کتنے چالاک ہو۔ کندن وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد کندن کو معلوم ہوا کہ اگلے سال اورنگزیب مراٹھوں پر حملہ کرے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے وہاں پہنچے گا اور اپنی چالاکی سے بادشاہ کو دھوکہ دے گا۔ کندن بے پناہ سفر کرتا ہوا مراٹھوں کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک درویش کا روپ دھارا اور اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگا۔ 1 سال بعد اورنگزیب اپنی فوج کے ساتھ مراٹھوں کے علاقے میں پہنچا اور قلعہ مضبوطی سے بند تھا اور فوج کو اندر داخل ہونے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بادشاہ پریشان تھا اور اس نے مشورہ دیا کہ کسی ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کروائی جائے۔ ایک سپاہی نے بتایا کہ یہاں ایک درویش رہتے ہیں جو بہت نیک ہیں۔ بادشاہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درویش نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں قلعے پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی دیواریں اور دروازے بہت مضبوطی سے بند ہیں، ہمیں کوئی اپنی طرف سے مشورہ دیں۔ فقیر نے کہا، ہمیں دنیاوی معاملات سے کیا لینا دینا؟ بادشاہ نے التجا کی، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، میں کل قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، کل نہیں، 2 دن بعد حملہ کرنا اور بعد نماز ظہر کرنا، انشاءاللہ فتح آپ کو نصیب ہوگی۔ بادشاہ نے درویش کے کہنے کے مطابق حملہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر مراٹھوں کا مضبوط قلعہ ٹوٹ گیا اور اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی۔ بادشاہ مراٹھوں کے پیشوا پر غالب آ گیا اور کامیابی کے بعد فوراً درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے درویش کو کہا، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں آپ کو 2 بڑے قصبے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ آرام سے زندگی گزار سکیں۔ درویش نے جواب دیا، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم پر پہلے ہی اللہ کا بہت کرم ہے۔ بادشاہ نے زور دیا لیکن درویش نہیں مانا۔ اورنگزیب مایوس ہو کر واپس چلا آیا۔ چند دن بعد جب بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تو وہی فقیر دربار میں حاضر ہوا۔ دراصل وہ فقیر بہروپیہ کندن تھا۔ کندن نے کہا، شہنشاہ معظم، میں وہی ہوں جس نے 1 سال پہلے شرط لگائی تھی، اب میرے 500 روپے عنایت فرمائے۔ بادشاہ حیرت سے بولا، تم وہی ہو؟ تو جب میں تمہیں 2 قصبے دے رہا تھا تو تم کیوں انکار کر رہے تھے؟ کندن مسکرا کر بولا، شہنشاہ، جن کا روپ دھارا تھا وہ سچے لوگ تھے، میں ان کے کردار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یہی میرے فن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اورنگزیب مسکرایا اور کندن کو 500 روپے عنایت کیے۔ اس نے بہروپیہ کے کردار کی ایمانداری کو سراہا اور کہا، تمہارا فن واقعی منفرد ہے اور تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور سچائی وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں دوسروں کی نظر میں بلند کرتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل روشنی کے مسافر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ روشنی کے مسافر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ۔